مذاکرے کے طور پر میں یہ بات کہوں، یہ طلبہ اور طالبات کی ایک امانت ہے۔ ہم اس نیت کے ساتھ پڑھائیں کہ ہو سکتا ہے یہ طلبہ اور طالبات جو ابھی کم عمری میں ہیں، یہاں پڑھنے کے بعد ان کی پڑھائی ختم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ علوم دینیہ کے لیے کسی کے سامنے زانوئے تلمس نہ کریں، بس ہمیں آخری استاد ہیں اور ہمیں کو انہیں اس طرح پڑھا دینا ہے کہ اگر یہ آگے نہ پڑھیں تب بھی ان کا قرآن صحیح ہو جائے، جب بھی یہ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو صحیح کریں۔ اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ مکتب میں جو تعلیم انہوں نے حاصل کی پوری زندگی وہی تعلیم ان کے کام آتی۔ اگر استاد نے صحیح پڑھایا تو پوری زندگی صحیح پڑھتے ہیں، اگر اس نے غلط پڑھایا تو پوری زندگی وہ غلط پڑھا کرتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ آج کل یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ حافظ قرآن اور غیر حافظ قرآن کے پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن وہی ہے، اسی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم حافظ قرآن کو بھی ہے، غیر حافظ قرآن کو بھی ہے۔ لیکن اتنا زیادہ فرق کیوں؟ حافظ قرآن جب پڑھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے یہ کوئی الگ کتاب پڑھ رہا ہے، اور غیر حافظ قرآن جب پڑھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ کوئی الگ کتاب پڑھ رہا ہے۔ اتنا زیادہ فرق کیوں ہے؟ فرق صرف ایک ہونا چاہیے کہ جب بھی قرآن پڑھنے والا اگر حافظ پڑھے تو وہ بغیر دیکھے پڑھنے پر قدرت رکھتا ہو، اور جب غیر حافظ پڑھے تو وہ بغیر دیکھے پڑھنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، دیکھ کر پڑھنے پر قدرت رکھتا ہو۔ بس یہی فرق ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو بچہ حفظ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ حفظ قرآن کر رہا ہے، یعنی زبانی یاد کر رہا ہے۔ اور جو بچہ نازلہ پڑھتا ہے، دیکھ کر پڑھتا ہے، اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ناظر قرآن پڑھ رہا ہے، یعنی دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ بس اتنا ہی فرق ہونا چاہیے، اس کے علاوہ پڑھنے میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا تقاضا والدین سے، والدین یہ سمجھ لیں کہ آپ کے بچے اور بچیاں جو مکاتب میں آ رہے ہیں ان کا مقام بہت زیادہ اللہ کی نگاہ میں ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ معصوم مخلوق حضرات ملائکہ ان کے آنے کی وجہ سے ان کی حفاظت کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اس طالب علم سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ تو آپ کے بچے اور بچیاں یہ مبارکبادی کے لائق ہیں، اعزاز کے قابل ہیں، لہذا انہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ مکاتب دینیہ میں بھیجا کریں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور یہ دینی تعلیم و تربیت کا ایک اہم ترین حصہ ہے جس کے بارے میں بروز قیامت آپ سے بعض پرس ہونے والی ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی غلط تربیت کی وجہ سے، مکاتب دینیہ میں نہ بھیجنے کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، کفر و الحاد کے حوالے کر دیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کسی ایمان والے کا یہ ضمیر گوارا نہیں کرے گا۔ جب ضمیر گوارا نہیں کرے گا
ایمان کی وہ استقامت کو، ایمان کی وہ جاذبیت کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کے یہ مصداق بن جائے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ان کے دل و دماغ میں، ان کے رگ و ریشے میں ایمان کو اس طرح جاذب کر دیا جائے، حالات کیسے بھی آ جائیں، ان کی چمڑیاں تو ادھڑ جائیں لیکن ان کا ایمان ان کے قلوب سے نہ نکلنے پائے۔ یہ محنت ہوتی ہے مکاتب دینیہ کے ذریعے۔ تیسرا تقاضا یہاں کے ذمہ داروں سے، جو ذمہ داران حضرات ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ جو اپنی ذمہ داری میں مکاتب دینیہ کو چلواتے ہیں، آپ کا مقام بھی اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ قرآن و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے جو لوگ بھی خیر کے کاموں کا ذریعہ بننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر و فضائل سے محروم نہیں فرماتے۔ اسی لیے جب بھی یہاں کے پڑھانے والے اساتذہ مکاتب دینیہ کی ترقی کے لیے آپ سے کچھ باتیں کہیں تو آپ ان کی آواز پر لبیک کہیں، اپنی نجات سمجھتے ہوئے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے آپ مصداق بنیں گے، إِنَّ الدَّالَ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ کے آپ مصداق بنیں گے۔ آپ کی انہی کوششوں کے طفیل اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ پروردگار عالم آپ کی ضرور بھی ضرور انشاءاللہ مغفرت فرمائے۔